افغانستان کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ دھماکہ خیز ہوتے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کوئی ایسا دن نہیں گزر رہا جس دن خون خرابے، ہلاکتوں، بم دھماکوں اور ایئر سٹرائکس کی خبریں نہ آئیں۔ جن لوگوں کا ماننا ہے کہ افغانستان میں ابھی خانہ جنگی شروع ہونی ہے، تو معذرت کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں، میری نظر میں تو خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ ویسے طالبان پہ آفرین ہے کہ ہر محاذ پہ بغیر فضائی سپورٹ کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کے پاس صرف اور صرف بندوقیں ہیں۔ دوسری جانب افغان فورسز کو فضائی مدد کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے ہتھیاروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ ساتھ ہی امریکہ اور بھارت جیسی ملٹری مائٹس کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی افغانستان کے حوالے سے اتنی زیادہ اہم خبریں ہیں کہ جن کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ طالبان نے دارالحکومت زرنج کے ضلع کانگ پر حملہ کیا اور پولیس چیف مطیع اللہ بار کرزئی کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد طالبان بغیر لڑائی شہر میں داخل ہو گیا اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنر عبدالکریم جو ہے ایرانی حکام سے بات چیت کے بعد بغیر ویزا دیگر حکام کو لے کر ایران فرار ہو گئے۔ حالانکہ اس گورنر کا ابھی 20 دن پہلے ہی تقرر کیا گیا تھا۔ زرنج میں طالبان نے شہر کے ایئرپورٹ اور ایران کے ساتھ بارڈر کراسنگ پہ بھی قبضہ کر لیا اور اس صوبے کی سرحد ایرانی صوبہ سیستان سے لگتی ہے۔ رات گئے طالبان نے شہر کے مرکزی چوک میں پرچم بھی لہرا دیے۔ افغان حکومت کے میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر کے سربراہ مینا پال کو کابل شہر میں دارالامان کے علاقے میں قتل کر دیا گیا۔ وہ صدر اشرف غنی کے سابق ترجمان تھے اور طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ساتھ ہی طالبان نے نیمروز جیل توڑ کر سینکڑوں ساتھیوں کو بھی رہا کروا لیا۔ صوبہ اورزگان میں افغان ماہر معیشت اور تاریخ دان عبداللہ عاطفی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا اور افغان حکومت نے طالبان پہ الزام عائد کیا، جبکہ ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ پورے ملک کے 3 بڑے شہر قندھار، ہرات اور لشکرگاہ میں طالبان اور فورسز میں سارا دن جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ قندھار اور لشکرگاہ میں امریکہ نے طالبان کے ٹھکانوں پہ بمباری کی اور لشکرگاہ میں تو افغان فورسز کی جانب سے فضائی حملے ایسے خونخوار طریقے سے کیے گئے کہ اس میں طالبان اور افغان شہریوں کی تمیز بھی نہیں رکھی گئی۔ دکانیں ہوں، بازار ہوں، رہائشی عمارتوں تک کو نشانہ بنایا گیا۔ کل بھی بتایا تھا کہ لشکرگاہ سے ایک بہت بڑی ہجرت ہو رہی ہے اور جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، ان کا کہنا ہے کہ گلیاں اور راستے لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر ہرات میں لڑائی کے دوران ضلعی پولیس چیف سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ لوگر میں طالبان کے حملے میں 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ طالبان کمانڈرز کا تو کہنا ہے کہ ہماری توجہ 3 شہر یعنی لشکرگاہ، ہرات، قندھار پہ قبضہ کرنے پہ مرکوز ہے۔ اور ملا یعقوب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب امریکہ بمباری کر کے وعدے سے انحراف کر رہا ہے تو طالبان کیوں معاہدے پہ عمل کریں، اس لیے اب ہم امریکی بمباری کے رد عمل میں شہروں پہ حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہرات، قندھار اور لشکرگاہ کے بعد قندوز کی باری آ سکتی ہے۔ ہماری ترجیح ہے کہ قندھار اور ہرات کے ایئرپورٹس پہ قبضہ کر لیا جائے۔ اس بیان کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ طالبان کی دیہی علاقوں پہ قبضے کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ اب وہ شہروں پہ قبضے کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ دکھائی دینا شروع ہو گیا کہ قندھار پہ قبضے کے لیے طالبان دنیا کی ناراضگی بھی مول لے سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ان کا دارالخلافہ رہا اور قندھار پہ قبضے سے ان کی تحریک کو ایک نئی حرارت ملے گی۔ جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ طالبان دوستم کے آبائی صوبے اور شہر شیبرگان میں داخل ہو گئے تھے، جہاں اب انہوں نے دوستم کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ اس پر افغان کمانڈر عبدالرشید دوستم نے کابل میں عبداللہ اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے اور مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کے لڑنا ہوگا۔ بآخری اطلاعات کے مطابق جنرل دوستم نے طالبان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز فورس کی قیادت سنبھال لی ہے۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر اشرف غنی نے بھی خصوصی فورسز میں مزید 45,000 اہلکار بھرتی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ نے عبداللہ کو ٹیلی فون کیا، جس میں امن مذاکرات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپین یونین نے بھی طالبان سے فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا بھی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس افغانستان، ناروے اور ایسٹونیا کی درخواست سے بلایا گیا۔ اجلاس بھارت کی زیر صدارت ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو منگل کو افغان وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو ٹیلی فون کر کے اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر محمد یوسف نے امریکہ میں کہا ہے کہ افغانستان میں طاقت کے بل بوتے پہ قبضہ تسلیم نہیں کریں گے۔ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ زمینی حقائق دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سمجھوتا تو کرنا ہوگا، تشدد روکنا ہوگا۔ ہمارے پاس جو بھی محدود اثر و رسوخ تھا ہم نے استعمال کر لیا۔ دنیا کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، سیاسی سمجھوتے میں امریکہ کا مفاد ہے۔ افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی ہے اور ہمارے لیے افغانستان میں امن پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہم کسی صورت
عدم استحکام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ماضی میں اس کا ملبہ پاکستان پہ پڑا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان کو اس بات پہ تشویش ہے کہ افغانستان اپنی تمام ناکامیوں کو اسلام آباد پر ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا نے افغانستان کی صورتحال پہ 11 اگست کو قطر میں ہونے والے اہم اجلاس میں بھارت کو مدعو نہیں کیا، جس میں پاکستان، چائنا اور امریکہ کی شرکت متوقع ہے۔ اس پہ بھارتی میڈیا میں بڑا رونا دھونا جاری ہے۔ روس کو تانے بھی دیے جا رہے ہیں اور پرانی دوستی کے واسطے بھی دیے جا رہے ہیں کہ ہمارا افغانستان میں رول کیوں ختم کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے امریکی دانشور 11 ستمبر کے سانحے کو امریکی غلطی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ نے مجاہدین کو افغان حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا، ہم کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ہم نے دیکھا امریکی بار بار کہتے رہے کہ وہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے، مگر پھر انہوں نے اپنی پالیسی میں ریورس گیئر لگا دیا۔ وہ افغان حکومت اور طالبان کو لڑنے اور مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکیوں کی خواہش ہے کہ اب چائنا افغانستان کی دلدل میں پھنسے۔ بھارت کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے طالبان اور چائنیز وزیر خارجہ کی ملاقات کو خوش آئند قرار دیا، اور یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جب یہ خبریں آ رہی تھی کہ امریکی اور بھارتی تبت کے باغی عناصر کو تھپکی دے رہے ہیں۔ اس وقت علاقے میں امریکہ کی سب سے زیادہ دلچسپی چائنا کے معاملات میں ہے۔ اطلاعات بھی یہی ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر آپ گزشتہ چند دنوں کی خبروں کو اکٹھا کریں تو تاجکستان کی سرحد پہ رشین فوج اور ٹینک پہنچ چکے ہیں، ازبکستان الرٹ پہ ہے، پاکستان کی فورسز بارڈر پہ موجود ہے، ہائی الرٹ ہے۔ ایران نے شام اور عراق کی طرز پہ افغانستان کے لیے ایک ملیشیا تیار کی ہے۔ چائنا نے طالبان رہنماؤں کو اپنے ہاں مدعو کر کے بارڈر کو محفوظ بنانے اور ایسٹ ترکمنستان موومنٹ کو مدد فراہم نہ کرنے کا کہا ہے۔ چائنیز حکام اس اشرف غنی کی حکومت سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ چائنا میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہوا تو اس کے اثرات سرحد پار تک آئیں گے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے نظام کو بہت بہتر بنا لیا، طالبان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تو امریکہ محفوظ ہے۔ افغانستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ان کا درد سر نہیں ہے۔ ایک امریکن جنرل نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ افغانستان میں جب خانہ جنگی ہوتی ہے تو امریکہ کے خلاف کوئی منصوبہ تیار نہیں ہوتا۔ اسے چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنا ضروری ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا بے مقصد نہیں ہے، اور اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ جانے والے کھیل ختم کر کے سامان لپیٹ کر نکل گئے ہیں، یہ خوش فہمی ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال میں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر امریکہ چاہتا کیا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر امریکہ نہ چاہے تو طالبان اقتدار پہ قابض نہیں ہو سکتے۔ حکومت چلانے کے لیے کسی شہر یا مرکز میں موجودگی لازمی شرط ہے۔ امریکہ مخالفت کرتا رہا تو بمباری کر کے سب ملیا میٹ کرتا رہے گا۔ طالبان کو بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ وغیرہ لینی پڑے گی، اس لیے بھاگ دوڑ کر باقی سب تو ممکن ہے، حکومت نہیں بن سکتی۔ امریکہ کی جانب سے جن علاقائی مقاصد کے لیے افغانستان میں 20 سال تک فورسز رکھنا ضروری سمجھا گیا، اس میں کئی تو ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ یقینی طور پہ امریکی فوج کے انخلا سے پہلے کوئی متبادل حکمت عملی تو ہوگی، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوششیں کم رہی ہیں، جبکہ وہاں لڑائی بڑھانے کی کوشش زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے افغانستان کی عوام پہ ایک نیا عذاب نازل ہو چکا ہے، کیونکہ افغانستان میں مزید بدامنی پیدا ہونے کی صورت میں داعش، القاعدہ، TTP جیسے گروہوں کو پنپنے کے لیے محفوظ ٹھکانے میسر آ سکتے ہیں۔ یا میں آپ کو یاد کرا دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا افغانستان میں خانہ جنگی کا مطلب پاکستان میں دہشت گردی ہے، اور افغانستان کی خانہ جنگی سے چائنا اور پاکستان کے سی پیک منصوبوں کے لیے بھی خطرات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ اور جغرافی افغانستان کو مختلف حیرتوں سے دوچار کرتا رہا، لیکن اگر افغان حکومت اور طالبان نے حقائق کا ادراک نہ کیا، معاملات کو خرابی سے روکنے کے لیے تلخ فیصلے نہ کیے، تو خطرہ ہے کہ خانہ جنگی کی طرف آگ صرف افغانستان ہی نہیں بھڑکے گی، بلکہ کہیں خدا نخواستہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرات پیدا نہ کر دے۔ اس حوالے سے آ کر پاکستان کی بات کی جائے تو میری نظر میں حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ افغانستان انتشار کا شکار ہے، اس کے اثرات لازمی طور پہ پاکستان کو پڑیں گے، اس لیے پاکستان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک تو ہم بڑی محتاط پالیسی پہ کاربند ہیں، اور افغانستان میں بھارتی اور امریکی مفادات بڑے گہرے ہیں، اور یہ کسی قیمت پر ان مفادات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتے۔ بڑی طاقتوں کے مفادات کا بھی تقاضا ہے کہ افغانستان میں طالبان طاقتور نہ ہو اور موجودہ کشمکش کی وجہ افغانستان میں خون خرابہ جاری رہے۔ اس لیے حالات اس قدر نازک و گمبھیر ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا کروٹ لے گی کہنا مشکل ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں جغرافیکل کنڈیشنز پر ایسی جگہ پہ جس کے بارے دنیا کا ماننا ہے کہ دونوں کے لیے ایک بہت ہی اپرچونٹی بھی ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 30-40 سالوں سے ان دونوں بدقسمت ملکوں کی عوام نے
اپنی اس جغرافیکل اسٹرینتھ کو جو ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں جھیلی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا افغانستان کے حوالے سے، لیکن اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بیل آئیکن، یہ گھنٹی کا نشان، اس کو ضرور دبائیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک براہ راست پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔